ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرض زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساکین. بھائی دوستوں اور بزرگوں، رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور اس کے جانے کی تیاری ہے. مہمان آیا اور چلا گیا. ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے، ہم اسے خوش کر کے واپس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ مہمان کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر مہمان آیا اور اس کو ہم نے ناراض کیا تو پھر دوبارہ وہ آپ کے گھر میں نہیں آئے گا، آپ کو وہ موقع نہیں دے گا جو اس نے پہلے دیا ہے. اس لیے جو مہمان ہمارے گھر میں آتا ہے ہم اسے خوشی خوشی واپس کرتے ہیں. تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے پاس میں آیا، یہ اللہ کی طرف سے ایک مہمان تھا اور اب یہ ہمارے پاس سے جا رہا ہے اور اس کے جانے میں کچھ گھڑیاں باقی رہ گئی ہیں. حدیث میں ہے کہ کل قیامت کے میدان میں یہ رمضان المبارک کا مہینہ اٹھایا جائے گا. یہ رمضان المبارک کا مہینہ کچھ لوگوں کے حق میں گواہی دے گا اور کچھ لوگوں کے خلاف گواہی دے گا. کچھ لوگوں کے حق میں گواہی تو یہ دے گا کہ اللہ، ان لوگوں نے میری بہت قدر کی اور مجھے خوش کیا، جس طرح انہوں نے مجھے خوش کیا تو بھی انہیں خوش کر دے. اور کچھ لوگوں کے خلاف گواہی دے گا جن کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ ان کو کہہ دیا جائے گا کہ تمہیں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی نہیں ملا. بھوکے رہے، پیاسے رہے، لیکن اس کا کوئی بینیفٹ نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں، ہمارے پاس میں اس کا کوئی ثواب نہیں. اس لیے رمضان المبارک کا مہینہ جو جا رہا ہے، اس جاتے ہوئے مہینے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ سن لو. سب سے پہلے تو ہمیں یہ کام کرنا چاہیے کہ استغفار کی کثرت ہو. اس لیے کہ اگر ہم غور کریں گے تو بہت سے اعمال ایسے ہیں کہ ہر عمل کے اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے استغفار کی تلقین آتی ہے. آپ نماز دیکھ لو، پوری نماز انسان پڑھتا ہے اور نماز کے اخیر میں سلام پھیرنے سے پہلے ہم کیا پڑھتے ہیں بھائی؟ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. نماز پڑھی ہے اور انسان سے اللہ تعالیٰ کیا اقرار کروا رہا ہے کہ اللہ میں نے تو بہت ظلم کیا. ظلم نہیں کیا ہے، بندوں کی نگاہ میں تو بہت اچھا کام کیا ہے، لیکن اللہ کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے جیسی نماز پڑھنی چاہیے ویسی نہیں پڑھ سکے. اللہ تعالیٰ کہلوا رہا ہے کہ یہ کہو کہ میں نے بہت ظلم کیا ہے، مجھ سے کوتاہی ہوئی تو مجھے معاف فرما دے. اور عجیب اتفاق ہے کہ یہ دعا بھی حضور نے سکھائی کس کو ہے؟ حضرت ابوبکر کو سکھائی ہے. اس زمین کے اوپر انبیاء کے بعد ساری امتوں میں سب سے بڑا درجہ جو ہے وہ ابوبکر صدیق کا ہے. ساری امتوں میں جس طرح سارے انبیاء میں سب سے بڑا درجہ حضور کا، تو ساری امتوں میں سب سے بڑا درجہ حضرت ابوبکر صدیق کا.
چاہے یہ امت لے لو چاہے گزشتہ امتیں لے لو. تو یہ دعا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جبکہ ان کی نماز ایسی تھی، ان کا تقوی ایسا تھا. تو ہم لوگ کس شمار میں ہیں بھائی؟ یہ تو نماز کا معاملہ ہوا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم لے لیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی حضور نے کام کیا. آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. اب لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تمہارے دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو رہا ہے، اب تمہارا ہمارے پاس آنے کا وقت قریب ہے، اب تسبیح کرو اور استغفار کرو. حضور نے پوری زندگی کتنا بڑا کام کیا، لیکن زندگی کے اخیر میں اگر تلقین کی جا رہی ہے تو کس کی بھائی؟ تسبیح اور استغفار. اس سے کیا بات سمجھ میں آئی؟ ہر عمل کے اخیر میں انسان استغفار کرے تو استغفار کے ذریعے انسان کا وہ عمل جو ہے وہ اگر اس میں کچھ کمی بیشی ہوگی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ رمضان مبارک میں جتنے کام ہوئے اسے اپنے دربار اللہ کے دربار میں قبول کرانے کی دعا ہو کہ اللہ ہم نے کر تو دیا لیکن قبول جب تک تو کرے گا نہیں تب تک کوئی فائدہ نہیں. ہاں بھائی کوئی فائدہ نہیں. ایک عورت ہے، نئی اس کی شادی ہو رہی ہے، اس کی جتنی سہیلیاں ہیں ساری اس کی تعریف کر رہی ہے، ارے ماشاءاللہ تو کتنی اچھی لگ رہی ہے، تیرے کپڑے کتنے اچھے ہیں، ساری کی ساری تعریفیں کر رہی ہے. لیکن وہ عورت رو رہی ہے. بے رونے کی کیا وجہ؟ تو وہ عورت کہہ رہی ہے کہ رونے کی وجہ یہ ہے کہ تعریف تو تم سب کر رہی ہو، لیکن میں جب میرے شوہر کے وہاں پہ جاؤں گی اور وہ شوہر مجھے پسند کر لے گا تو بس میرا بیڑا پار ہو گیا. اصل تو اس کا پسند کرنا ہے. تمہارے پسند کرنے سے، تمہارے تعریف کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ تعریف تو لوگ کرتے ہی رہتے ہیں. ہاں بھائی، تو اصل اس نے پسند کر لیا تو کام ہو گیا میرا، پوری زندگی میری بن گئی. تو بھائی ہم جتنے بھی اچھے کام کریں تو دنیا والوں کی نگاہوں میں تو اچھے ہی ہوتے ہیں، لوگ تعریف ہی کرتے ہیں، لیکن لوگوں کی تعریف سے کیا حاصل؟ اگر اللہ نے قبول کر لیا اور اللہ نے پسند کر لیا تو ہو گیا ہمارا بیڑا پار. حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے کعبہ بنایا اور کعبہ بنانے کے بعد پھر اللہ سے قبولیت کی دعا مانگی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ ہم نے کام کر دیا، اب قبول کرنا تیرا کام ہے. تو آخر میں جاتے جاتے یہ کام کرنے، استغفار کی کثرت ہو اور دوسرا رمضان میں جتنی کام ہوئے ہیں وہ اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے اس کی فکر ہو. اب چونکہ رمضان کا مہینہ جا رہا ہے اور آئندہ مہینہ کون سا آ رہا ہے بھائی؟ شوال. تو رمضان کے مسائل الگ ہوتے ہیں، شوال کے مسائل الگ ہوتے ہیں. تو شوال میں کیا کیا احکامات ہیں، شوال سے متعلق کیا کیا مسائل ہیں، سوچتا ہوں تھوڑی سی اس کے اوپر روشنی ڈال دوں. غور اور توجہ کے ساتھ سنیں. شوال کا مہینہ آتے ہی سب سے پہلے کیا چیز آتی ہے بھائی؟ عید کا دن آتا ہے. بھائی شوال کی ابتدائی عید سے ہوتی ہے. حضرت مولانا عمر صاحب پالنپور رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے کہ دیکھو پورا رمضان تم نے اللہ کے احکامات کو پورا کیا، اللہ کے لیے بھوکے رہے، پیاسے رہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی، اللہ نے خوش ہو کر ایک خوشی کا دن دیا نہیں دیا. لیکن یہ خوشی کا دن ایسا ہے کہ آج عید ہے، ایک دن کے بعد باسی ہو جائے گی، 2 دن کے بعد تاسی ہو جائے گی اور چوتھے دن ختم ہو جائے گی. یہی تو ہے نا. لیکن اگر انسان اسی طرح پوری زندگی رمضان کی طرح گزارے گا، جس طرح رمضان میں قربانیاں دی، اللہ کو راضی کرنے کی کوششیں کی، پوری زندگی اگر ایسی گزارے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی موت پر ایسی عید دے گا جو کبھی باسی نہیں ہوگی، کبھی تاسی نہیں ہوگی اور کبھی ختم نہیں ہوگی. تو ہمیں پوری زندگی رمضان کی طرح گزارنا ہے، تو عزم کرتے ہیں نا انشاءاللہ. تو رمضان مبارک کا مہینہ جاتے ہی سب سے پہلے عید کا دن آتا ہے. اس عید کی اصل کیا ہے؟ اس عید کی اصل یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مدینہ والوں کو دیکھا کہ وہ سال میں 2 دن تہوار کے مناتے ہیں. جس طرح آج بھی بہت ساری قومیں تہوار کے دن مناتی ہیں نا، کبھی ہولی کے دن ہے، کبھی کرسمس کے دن ہے، کبھی کون سے دن ہے. تو مدینہ والے 2 دن خوشی کے مناتے تھے اور خوشی کے دنوں میں
دنیا کی قومیں اور لوگ جو کام کرتے وہ سارے کے سارے وہ لوگ کرتے تھے، گھومنا پھرنا اور خوشی کے اندر انسان اپنے آپے سے جو باہر ہو جاتا ہے وہ سارے کے سارے کام ہوتے تھے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہو تم؟ تو مدینہ منورہ والوں نے کہا کہ حضرت یہ زمانے جاہلیت سے 2 دن تہوار کے ہم مناتے ہیں اور یہ تہوار کے دن سالوں سے ہم مناتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی دیکھو اب اسلام آ چکا ہے اور اسلام نے زمانے جاہلیت کے تمام طریقوں کو ختم کر دیا ہے، اس لیے زمانے جاہلیت سے تم تہوار کے جو 2 دن مناتے ہو اسے میں آج سے ختم کرتا ہوں، ختم۔ لیکن چونکہ ہماری شریعت جو ہے نا وہ انسان کی فطرت کے بالکل موافق ہے، یعنی انسان کے فطری جو جذبات ہوتے ہیں ان جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچاتی، اس جذبات کی رعایت رکھتی ہے۔ تو چونکہ شروع سے ہی وہ لوگ سال میں 2 دن عید منانے کے عادی تھے، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ چلو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسلام میں تمہیں 2 عیدیں دے رہا ہے، ایک تو رمضان کے ختم ہونے پر عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ کے آخر میں 10ویں تاریخ کو عید الاضحیٰ ہے، جسے قربانی کی عید کہتے ہیں۔ یہ 2 دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 عیدیں زمانے جاہلیت کے 2 تہواروں کے بدلے میں دے دی۔ اور عجیب اتفاق ہے کہ ان دونوں دنوں میں خوشیوں کی ابتدا کس سے کرائی گئی؟ کس سے کرائی گئی بھائی؟ نماز کے ذریعے، تاکہ لوگوں کو یہ پیغام پہنچے اور مسلمان خود اس بات کو سمجھے کہ عید کا مطلب کیا ہے، عید کس کی ہے، عید کس کی ہے۔ اس کے لیے نماز کے ذریعے عید کی ابتدا کروائی گئی کہ بھئی دیکھو آج خوشی کا دن ہے، خوشی مناؤ، لیکن خوشی مناؤ حد میں رہ کر، حد سے باہر نکل کے نہیں۔ شریعت نے ہر چیز کی حدیں بتائی ہیں، حد میں رہ کر خوشی مناؤ، حد سے باہر نکل کے نہیں۔ تو عید اصل کس کے لیے ہے؟ کہنے والے نے کہا ہے کہ لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن امین من الوعید، کہ صرف عید کے دن نئے نئے جوڑے پہن لینے والے کے لیے عید کی خوشیاں نہیں ہیں، عید کی اصل خوشیاں تو اس انسان کے لیے ہے جو رمضان المبارک کے مہینے میں منکرات اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر اللہ کے عذاب سے معمون ہو گیا۔ اصل عید کی خوشیاں اس انسان کے لیے ہے۔ لیس العید لمن تبخر بالعود انما العید للتائب الذی لا یعود، کہ عید کی خوشیاں اس انسان کے لیے نہیں ہے جو عید کی دھونی لے لے، اچھے عطر لگائے۔ عید کی خوشی تو اصل اس انسان کے لیے ہے جو گناہوں سے اس نے توبہ کر لی اور ریٹرن آ گیا۔ للتائب الذی لا یعود۔ لیس العید لمن تزین بزینت الدنیا انما العید لمن تزود بزاد التقوی، عید کی خوشیاں اس انسان کے لیے نہیں ہے جو دنیا کی زینت اختیار کرے، عید کی اصل خوشیاں منانے کا حقدار تو وہ انسان ہے جس نے رمضان کے مہینے میں تقوی کا توشہ اپنے ساتھ میں لے لیا۔ لیس العید لمن رکب المطایا انما العید لمن ترک الخطایا، عید اس انسان کے لیے نہیں ہے جو اچھی سواریوں پر سوار ہو کے گھومتا پھرے، عید تو اس انسان کے لیے ہے جو خطاؤں کو اور گناہوں کو چھوڑ دے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ لیس العید لمن بسط البساط انما العید لمن جاوز الصراط، جو اچھے بچھونے بچھا کر اس کے اوپر بیٹھ جائے، عید کی خوشیاں اس کے لیے نہیں ہے، عید کی خوشی تو اس انسان کے لیے ہے جو پل صراط کو پار کرنے کے لیے اعمال کرے اور اپنے دین کی مشق کرے۔ یہ ہے اصل عید کی خوشیاں، ہے نا بھائی؟ تو اس طریقے سے ہم بندگی کے ساتھ میں عید منائیں گے نا انشاءاللہ۔ عید سے متعلق مسائل یہ ہے کہ جس انسان پر جمعہ واجب اس کے اوپر عید کی نماز واجب، سیدھی سادی بات۔ مردوں کے اوپر جمعہ کی نماز واجب ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے عید کی نماز بھی واجب، اور جو عورتیں گھروں میں ہوتی ہے ان پر جمعہ کی نماز واجب نہیں تو عید کی نماز بھی واجب نہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ عورتوں کے اوپر عید کی نماز واجب نہیں ہے۔ عورتیں پوچھتی ہیں کہ بھئی واجب تو نہیں ہے لیکن اگر پڑھ لیا تو کیا؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شریعت نے جو رخصتیں دی ہے نا
ان رخصتوں پر عمل کرنا یہ بھی انسان کی بندگی کا تقاضا ہے. ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ نے اپنی بندگی کے لیے شریعت ہمیں دی ہے. تو بندگی کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ شریعت نے جو رخصتیں دی ہیں ان رخصتوں پر انسان عمل کرے. جیسے ایک انسان سفر میں ہے تو شریعت نے کیا رخصت دی ہے بھائی، اسے 4 رکعت فرض کے بجائے اب 2 رکعت پڑھنی ہے. اب اگر یہ انسان کہے کہ بھائی میں تو بہت پہلوان ہوں اور مجھے تو بہت مزہ آتا ہے نماز پڑھنے میں 2 نہیں پڑھوں گا، میں تو 4 پڑھوں گا، تو نہیں ہوگی اس کی نماز. اس کو 2 ہی پڑھنی پڑے گی. احناف کے یہاں اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، دوبارہ قضا کرنی ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ بھائی تم شریعت کے سامنے سینہ ٹھوک کے کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ شریعت نے تمہیں اجازت دی ہے تو اس کی اجازت پہ عمل کرو. شریعت نے رخصت دی ہے تو اس کی رخصت پر عمل کرو. تو شریعت نے جب عورتوں کو اجازت دی ہے کہ بھئی تم پر عید کی نماز واجب نہیں ہے تو پھر اس کے لیے بہت اچھی چیز ہے. ہاں اگر کوئی عورتیں جیسے حرم کے اندر ہے یا کوئی ایسی جگہ پر ہے جہاں پہ عورتوں کے لیے انتظام ہے وہاں پہ پڑھ لیا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عورتوں کے اوپر عید کی نماز واجب نہیں ہے. عید کے دن عید کی نماز کا جو وقت شروع ہوتا ہے وہ سورج نکلنے سے 15 منٹ کے بعد شروع ہوتا ہے. جب تک عید کی نماز نہ ہو جائے اس وقت تک اشراق اور چاش کی نماز بھی نہیں پڑھنی چاہیے، نہ مسجد میں نہ گھر میں. جو عورتیں گھروں میں نمازیں وغیرہ پڑھنے کی عادی ہے تو وہ بھی اس بات کا اہتمام کریں کہ پہلے مسجد کے اندر عید کی نماز ہو جائے، عید کی نماز کے بعد میں پھر نماز پڑھنی چاہیے. عید کے دن غسل کرنا، مسواک کرنا، عطر لگانا اور اچھے کپڑے پہننا، یہ سارے کے ساری چیزیں مسنون ہیں، مستحب ہے. عید کی نماز جانے سے پہلے چھہارے کھا لینا، کچھ میٹھی چیز کھا لینا، یہ بھی مستحب ہے. عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے ایک اہم عبادت ہے، وہ صدقہ فطر کی ہے. صدقہ فطر کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ صدقہ فطر کیا چیز ہے. انسان جو بھی عبادت کرتا ہے تو ہر عبادت میں انسان سے کچھ نہ کچھ کوتاہی ہوتی ہے. اس کی کوتاہی کی تلافی کے لیے شریعت نے کچھ نہ کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہے. جس طرح نماز ہے، نماز میں اگر فرض چھوٹ گیا تو اس کی تلافی ہے کہ پھر سے تمہیں نماز پڑھنی پڑے گی. نماز میں اگر واجب چھوٹ گیا تو سجدہ سہو کر لو، تمہاری نماز ہو جائے گی. اور اگر نماز میں کوئی سنت چھوٹ گئی تو چلو بھائی آخر میں توبہ استغفار تو کرتے ہو، اس سے تمہاری ایکول ہو جائے گا. تو روزہ ہے تو روزے کے اندر بھی اگر انسان سے غلطیاں ہو تو اس کی تلافی کیا ہے. جیسے رمضان کا مہینہ ہے تو اس میں روزے رکھے انسان نے، تو روزے کے دوران اگر انسان سے غلطیاں ہو تو وہ غلطیاں 2 طرح کی ہوتی ہیں. ایک غلطی تو وہ ہوتی ہے کہ پہلے سے ایک چیز حرام تھی، روزے کی حالت میں وہ کام کر لیے ہم نے. روزے کے علاوہ بھی غیبت کرنا حرام تھا، روزے کی حالت میں غیبت کر لی. روزے کے علاوہ بد نظری حرام تھی، روزے کی حالت میں کر لی. رمضان کے علاوہ بھی لغو اور لا یعنی کام کرنا حرام تھا، روزے کی حالت میں وہ کام کر لیے. تو ایسی غلطیوں کی تلافی کے لیے صدقہ فطر واجب کیا گیا ہے. فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، کہ صدقہ فطر کو جو فرض کیا گیا ہے وہ اس کے لیے تاکہ روزے کے حالت میں جتنے بھی غلط کام ہوئے ہیں ان کی تلافی ہو جائے. اچھا، غلط کام کی تشریح میں نے گزشتہ سال وضاحت کے ساتھ کی تھی کہ اگر روزے کی حالت میں کھانا پینا ہو گیا اور اس کے علاوہ روزہ توڑنے والے کام ہو گئے تو اس کی تلافی کے لیے صدقہ فطر نہیں ہے. اس کی تلافی کے لیے کسی شکل میں قضا ہے، کسی صورت میں کفارہ ہے، کسی صورت میں کیا ہے، فدیہ ہے، وہ ساری چیزیں الگ ہیں. یہ تو صرف وہ تلافی ہے کہ جو روزے کی حالت میں روزے کے علاوہ بھی جو چیزیں حرام تھی وہ روزے کی حالت میں کر لی تو اس کی تلافی کے لیے صدقہ فطر ہے کہ انسان صدقہ فطر نکال دے تو اس کے روزوں کی تلافی ہو جائے گی اور غریبوں کا بھلا ہو جائے گا. صدقہ فطر کے بارے میں کچھ مسائل یہ سمجھ لیجئے کہ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ صدقہ فطر واجب کس پر ہوتا ہے. جس انسان کی ملکیت میں بنیادی ضرورتوں کے علاوہ 613 گرام چاندی آ جائے، اتنا مال موجود ہو یا اس سے زیادہ کا مال موجود ہو تو اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے. بنیادی ضرورتوں کے علاوہ اتنا مال ہے کہ جس سے 613 گرام چاندی یا اس سے زیادہ کا مال آ سکتا ہے تو صدقہ فطر واجب ہو گیا.
اگر بچے بالغ ہیں تو وہ خود ذمہ دار ہے صدقہ فطر نکالنے کے. دیکھا جائے گا کہ ان بچوں کی ملکیت میں اتنا مال ہے کہ نہیں. اگر ہے تو صدقہ فطر واجب، نہیں ہے تو پھر صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا. بیوی ہے تو ظاہر سی بات وہ بھی بالغ ہوتی ہے، تو صدقہ فطر بیوی پر واجب ہوتا ہے، شوہر پر واجب نہیں ہوتا. اگر بیوی کی ملکیت میں اتنا ہے تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے، نہیں ہے تو اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے. لیکن اگر انسان نے اپنی بیوی اور بالغ بچوں کی طرف سے نکال لیا تو کوئی حرج نہیں ہے، ان کو بتا دیں کہ بھئی میں آپ کی طرف سے صدقہ فطر نکال رہا ہوں. لیکن جو بچے نابالغ ہوتے ہیں یا جو بچے مجنون ہوتے ہیں، پاگل، بعض گھروں کے اندر بعض دیوانے بچے ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کا صدقہ فطر والدین کے اوپر واجب ہوتا ہے. اگر والدین جو ہے نا ان کے پاس 613 گرام چاندی سے زیادہ کا مال موجود ہے تو پھر ان کے اوپر ان کی طرف سے بھی صدقہ فطر واجب ہے، اور ان کے جو بچے ہیں ان کی طرف سے بھی صدقہ فطر واجب ہے جو نابالغ بچے ہیں. آ رہی بات سمجھ میں؟ صدقہ فطر کے بارے میں ایک مسئلہ یہ بھی دھیان میں رکھیے کہ صدقہ فطر اگر کوئی انسان رمضان میں نکالنا چاہے تو بھی اس کی اجازت ہے. عبداللہ ابن عمر جو تھے یا عبداللہ ابن عباس رمضان المبارک میں عید کے آنے سے 2-3 دن پہلے ہی نکال لیتے تھے تاکہ ان غریبوں کے پاس صدقہ فطر جائے اور وہ اس سے عید کی خوشیوں کا انتظام کر سکے. اگر اسی دن دیا تو وہ خوشیوں کے اندر کیسے شریک ہو سکتے ہیں؟ ابھی اگر دیا تو خوشیوں کے لیے کچھ چیزیں خرید سکتے ہیں اور عید کی خوشیوں کے اندر شامل ہو سکتے ہیں. مسلمانوں کے اندر اتنے غریب ہے کہ غیر مسلموں کو ہم کہاں سے صدقہ فطر دیں گے؟ مسلمانوں کے اندر ہی غریب اتنے ہیں، ان کو ہی رمضان المبارک کے روزے اگر کوئی اپنی بیماری یا کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں رکھ سکا پھر بھی اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے. ایسا نہیں ہے کہ بھئی رمضان المبارک کی کوتاہیوں کی وجہ سے صدقہ فطر تھا، جب روزے ہی نہیں رکھے تو صدقہ فطر کیوں دے؟ نہیں، رمضان المبارک کے روزے اگر نہیں رکھے ہو پھر بھی صدقہ فطر دینا کیا ہے بھائی؟ واجب ہے. صدقہ فطر کا وجوب کب سے شروع ہوتا ہے؟ عید الفطر کے دن صبح صادق ہو گئی، انسان کے اوپر صدقہ فطر واجب ہو گیا. عید الفطر کے دن صبح صادق ہو گئی، انسان کے اوپر صدقہ فطر واجب ہو گیا. لہذا جو بچہ عید الفطر کی صبح صادق آنے سے پہلے اگر پیدا ہوا تو اس پر بھی صدقہ فطر والدین کی طرف سے واجب ہو جائے گا. ایک انسان غیر مسلم تھا، عید الفطر کی صبح صادق سے پہلے پہلے مسلمان ہو گیا، اس کے اوپر بھی صدقہ فطر واجب ہو جائے گا. صدقہ عید الفطر کی صبح صادق ہو گئی، اس کے بعد اگر کوئی انسان جو ہے اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے اوپر بھی صدقہ فطر واجب ہے. اس لیے کہ جب صبح صادق ہو گئی تھی اس وقت میں اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہو چکا تھا. لیکن صبح صادق ہونے سے پہلے ہی کسی کا انتقال ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے اس کے اوپر صدقہ فطر بھی واجب نہیں. کیوں واجب نہیں؟ اس لیے کہ صبح صادق ہونے سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو چکا ہے. تو وجوب ہوتا ہے صدقہ فطر کا عید الفطر کے دن صبح صادق کے طلوع ہونے سے. اچھا، صدقہ فطر جو ہے یہ بہتر ہے کہ نماز کے لیے جانے سے پہلے پہلے انسان ادا کر دے، لیکن بھول گیا اور نماز کے لیے جانے سے پہلے پہلے ادا نہیں کر سکا تو صدقہ فطر جو ہے نا اس کا وجود کبھی بھی ثابت نہیں ہوتا ہے. زندگی میں آپ کو کبھی بھی آپ آ جائے آپ کو دینا پڑے گا صدقہ فطر. ہاں، فرق اتنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے عید سے پہلے دے دیا وہ تو صدقہ مقبولہ ہو گیا، وہ صدقہ فطر ہے. اور اگر عید کی نماز کے بعد دیا تو وہ ایک عام صدقات کی طرح سے ایک صدقہ ہو گیا. لیکن بہرحال اس کا وجوب باقی رہتا ہے، وجوب اس کا ختم نہیں ہوتا ہے. انسان جس ملک میں رہتا ہے اس ملک کے حساب سے اس کو صدقہ فطر نکالنا ہوگا. جیسے میں اس کے مسائل آپ کو بتاؤں کہ صدقہ فطر میں کیا چیز نکالنی ہے. 4 چیزیں ہیں. ان 4 چیزوں میں سے کوئی بھی چیز انسان نکالے گا صدقہ فطر میں تو اس کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا. 4 چیزیں کیا ہے؟ ایک تو ہے 2.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت، یہ تقریباً اس وقت کے حساب سے کچھ 80 روپے کے قریب آ جاتا ہوگا. ایک تو یہ ہے. دوسری شکل یہ ہے کہ 3.5 کلو جو یا اس کی قیمت، اس کی قیمت 120 روپے کے قریب ہوتی ہوگی. تیسری شکل یہ ہے کہ
3.5 किलो खजूर या उसकी कीमत, इसकी कीमत कुछ अगर दरमियानी खजूर ले ली जाए तो कुछ 700 साढ़े 700 रुपये के करीब हो जाती है। चौथी शक्ल है 3.5 किलो किशमिश या उसकी कीमत, ये अगर देखा जाए तो तकरीबन 1100 रुपये के करीब की इसकी कीमत बनती है। ये 4 चीज़ें हैं। तो जिस इंसान की जैसी हैसियत हो उस हैसियत के एतबार से उसको सदक़े फ़ितर निकालना चाहिए। कम हैसियत वाला है तो जाहिर सी बात है 1.25 किलो गेहूं की कीमत के हिसाब से निकाल सकता है। कुछ ज़्यादा हैसियत वाला है 3.5 किलो जौ की कीमत के हिसाब से निकाल सकता है। कुछ ज़्यादा हैसियत वाला है तो 3.5 किलो खजूर की कीमत के हिसाब से निकाल सकता है। उससे ज़्यादा किसी को अल्लाह ने हैसियत दी है तो 3.5 किलो किशमिश की कीमत के हिसाब से निकाल सकता है। तो जिस मुल्क में इंसान रहता है उस मुल्क की कीमत का एतबार होगा। अगर कोई इंसान अमेरिका में रहता है तो जाहिर सी बात है इन 4 चीज़ों का वहाँ पे जो रेट है उस रेट के हिसाब से उसको सदक़े फ़ितर निकालना होगा। ये सदक़े फ़ितर के बारे में बुनियादी मसाइल मैंने आप लोगों को बता दिए। शव्वाल के महीने में एक अहम जो इबादत अदा की जाती है वो शव्वाल के 6 रोज़े हैं। शव्वाल के 6 रोज़ों के बारे में सबसे पहले तो ये बात समझ लीजिए कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि मन साम रमज़ान सुम्मा अतबअहु सित्तम मिन शव्वाल कान कसियाम दहर कुल्लिही, और दूसरी रिवायत में है फ़कअन्नमा साम सनत कुल्लहा, कि जिसने रमज़ान के महीने में रोज़े रखे और फिर शव्वाल में 6 रोज़े रखे तो ये ऐसा है जैसा उसने पूरे साल रोज़े रखे। पूरे साल रोज़े रखने के बराबर कैसे? भाई आप लोगों ने सुना होगा कि एक नेकी 10 नेकियों के बराबर सवाब मिलता है। तो हमने रमज़ान मुबारक में 30 रोज़े रखे तो एक रोज़ा अगर 10 रोज़ों के बराबर सवाब मिलेगा तो 30 रोज़ों का कितना होगा भाई? 300 हो गया। शव्वाल के महीने में अगर कोई इंसान 6 रोज़े रखेगा तो 6 का 60 हो जाएगा, तो 360 हो गया नहीं हो गया? और जो इंसान इस हिसाब से पूरी ज़िंदगी इसका आदी होगा तो गोया कि उसने पूरी ज़िंदगी रोज़े रखे। तो दोनों हदीसों का मतलब आ गया ना समझ में। एक हदीस में तो ये है कि गोया उसने पूरे साल रोज़े रखे, और दूसरी हदीस में है कि गोया उसने पूरी ज़िंदगी रोज़े रखे। तो पूरी ज़िंदगी रोज़े रखने का भी ये मतलब है कि जो ऐसा आदी होगा तो जाहिर सी बात है उसने गोया कि पूरी ज़िंदगी ही रोज़े रख लिए। तो ये शव्वाल के महीने में 6 रोज़े रखने का एहतिमाम करना चाहिए ताकि इस हदीस पर अमल हो जाए। लेकिन एक बात ये ध्यान में रखिए कि ये रोज़े रखना फ़र्ज़ और वाजिब नहीं है। ये रोज़े रखना फ़र्ज़ और वाजिब नहीं है। मसाइल आते हैं तो उससे पता चलता है कि वाकई लोग इसके बारे में क्या समझते हैं। बहुत से लोग जो है ना वो ईद मनाते हैं शव्वाल के 6 रोज़े अदा करने के बाद। हाँ, मसाइल आते हैं तो उससे समझ, हम किताबों में पढ़ते थे कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक शव्वाल के 6 रोज़े रखना मकरूह है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक, अगरचे मुस्तहब कौल नहीं है, दूसरे अइम्मा के नज़दीक जो है ना ये मुस्तहब और सुन्नत है, लेकिन क्यों मकरूह है? तो उसकी वजह लिखी हुई थी कि बहुत सारे लोग शव्वाल के इन 6 रोज़ों को रमज़ान से ज्वाइन कर देते हैं और शव्वाल के 6 रोज़े पूरे होने के बाद फिर समझते हैं कि अब हमारी ईद हुई है। फिर मसला पूछते हैं कि भाई आज हमारा शव्वाल के 6 रोज़े पूरे हुए हैं तो हम किस वक्त में इफ्तारी करें, यानी किस वक्त में ईद मनाएं? अरे भाई ईद तो हो चुकी तुम्हारी, अब कौन सी ईद? ये सुन्नत है, फ़र्ज़ और वाजिब नहीं है। इसलिए इसे रमज़ान के महीनों से इस तरह मिक्स नहीं करना चाहिए कि शव्वाल के 6 रोज़े पूरे होने के बाद फिर इंसान के जहन में आवे कि अब मेरी असल ईद हुई है। ऐसा नहीं है। इसलिए इस बात को अपने जहन में रखें कि ये सुन्नत है। शव्वाल के रोज़ों की इब्तिदा कब से कर सकते हैं? ईद के दिन तो रोज़ा रखना हराम है, ईद के दूसरे दिन से आप कर सकते हैं। अच्छा, ये शव्वाल के 6 रोज़े कंटिन्यू रखना ज़रूरी नहीं है। पूरे शव्वाल में अलग अलग भी आप रख सकते हैं। आज एक रख लिया, 3-4 दिन के बाद एक रख लिया, 3-4 दिन के बाद एक रख लिया, इस तरह भी कर सकते हैं और एक साथ में भी रख सकते हैं। शव्वाल के जो 6 रोज़े हैं इसमें मैंने रमज़ान में मसाइल जो बताए थे ज़कात के, उसमें एक मसला बताया था, आप लोगों को जहन में होगा कि एक ही इबादत में एक से ज़्यादा नियतें करने का क्या हुक्म है। उससे मैंने तफसील से कुछ मिसालें भी दी थी
اس میں ایک مسئلہ یہ بھی بتایا تھا کہ اگر ایک طرح کی عبادت ایسی ہے کہ اس میں نیتیں ساری کی ساری ایک ہی قسم کی ہے تو ایک سے زیادہ نیتیں کرنا جائز ہے. جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز سنت ہے، تو آپ سنت اس کے اندر صلاۃ تحیۃ المسجد کی بھی نیت کر سکتے ہیں، تحیۃ المسجد کی بھی نیت کر سکتے ہیں، صلاۃ التوبہ کی بھی نیت کر سکتے ہیں، صلاۃ الشکرانہ کی بھی نیت کر سکتے ہیں. سب اس لیے کہ ساری کی ساری نمازیں سنت ہے تو ساری سنتیں ایک ساتھ میں ادا ہو جائے گی. اگر ایک انسان روزہ رکھتا ہے اس طریقے سے کہ اس کو جمعرات کے دن روزہ رکھنا ہے اور جمعرات ہی کے دن جو ہے نا وہ ایام 20 کا روزہ بھی آ رہا ہے، تو ایام 20 کے دن روزہ رکھنا بھی سنت اور جمعرات کے دن روزہ رکھنا بھی سنت، تو دونوں سنتیں ایک ساتھ مکس ہو گئی. تو نیت کرنا چاہو تو کر سکتے ہیں کہ ابھی جمعرات کی سنت بھی ادا ہو جائے، ایام 20 کا روزہ بھی ادا ہو جائے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر ایسی دو عبادتیں ہیں جس میں سے ایک فرض ہے اور ایک سنت ہے، ایک فرض ہے اور ایک سنت ہے، تو پھر ایسی دو عبادتوں کی نیت ایک ساتھ میں نہیں کر سکتے. کیا آپ نماز پڑھ رہے ہیں، فرض نماز، اور فرض نماز کے ساتھ ساتھ میں آپ نے شکرانے کی بھی نیت کر لی، تو شکرانے کی نہیں ہوگی، فرض نماز ادا ہو جائے گی. تو اسی طریقے سے شوال کے جو 6 روزے ہیں یہ سنت ہے، لیکن اگر اس میں بعض عورتوں نے یہ نیت کر لی کہ بھائی رمضان میں ہمارے جو روزے چھٹے ہوئے ہیں تو ان چھٹے ہوئے روزوں کی بھی ہم نیت کر رہے ہیں، تو فرض بھی ہو جائے گا اور سنت بھی ادا ہو جائے گا. تو اس طرح دونوں نیتیں ایک ساتھ مکس نہیں کر سکتے، یا تو فرض کی نیت کریں یا تو سنت کی نیت کریں. اور اگر دونوں مکس کر لیا تو صرف فرض ادا ہوگا، سنت ادا نہیں ہوگا. بہتر یہ ہے کہ پہلے رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرے اور پھر اس کے بعد جو سنت روزے ہیں وہ رکھے، یہ بہتر ہے. ورنہ اس سے آگے پیچھے بھی ہو گیا تو کوئی حرج نہیں ہے. اخیر میں ایک مسئلہ بتا دوں، بہت سی مرتبہ یہ مسئلہ بھی لوگ پوچھتے ہیں. رمضان میں بہت سے لوگ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کر کے آتے ہیں تو پھر مسئلہ پوچھتے ہیں اگر شکل یہ ہے کہ انسان رمضان میں عمرہ کرنے گیا اور رمضان میں ہی واپس آ گیا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. مسئلہ اس وقت ہوتا ہے کہ رمضان یہاں پہ شروع کیا، یہاں شروع کر کے اب وہ سعودیہ گیا، کیا کرنے کے لیے؟ عمرہ کرنے کے لیے، اور وہاں پہ اس نے عید کی. تو وہاں پہ عید کرنے کی صورت میں بہت سی مرتبہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ اس نے اس لیے کہ یہاں کا جو روزہ ہے یہ بعد میں شروع ہوتا ہے اور سعودیہ کا روزہ جو ہے وہ ایک دن پہلے شروع ہو جاتا ہے. تو اس صورت میں انسان کو صرف 28 روزے کتنی مرتبہ ملتے ہیں اور مہینہ شرعاً جو ہے وہ 29 دن سے کم کا نہیں ہو سکتا. تو اگر ایسی صورت میں اس کے رمضان کے پورے مہینے روزے ملا کر صرف 28 ہوئے ہیں تو ایک روزے کی اسے قضا بعد میں احتیاطاً کرنی ہوگی، اس لیے کہ مہینہ شرعاً جو ہے نا وہ 29 دن سے کم کا نہیں ہو سکتا ہے. دوسری شکل یہ ہے کہ یہاں پہ رمضان سے پہلے ہی عمرہ کرنے کے لیے چلا گیا اور رمضان میں یہاں پہ واپس آ گیا. تو اس صورت میں بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے روزے 30 کے بجائے 31 ہو جاتے ہیں. تو لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی ہمارا 31واں روزہ ہے تو آج 31واں روزہ ہم رکھیں یا نہ رکھیں. تو یہاں پر اگر آپ ہیں تو یہاں کے حساب سے ہی آپ کو عید منانی ہوگی، اور جب تک یہاں پہ عید کا چاند نہیں ہوگا تب تک آپ کو روزے رکھنے ہوں گے چاہے 31 ہو جائے. اس لیے کہ روزے کی اصل فرضیت جو ہے نا، جب تک عید کی چاند نہیں ہوگا تب تک روزہ فرض رہے گا چاہے آپ جس بھی ملک میں ہو. تو یہ 3 مسائل ہیں، اس کو اچھی طریقے سے اپنے ذہن میں رکھیں. تو یہ شوال سے متعلق 3 اہم مسائل تھے، عید کی اصل اور اس سے متعلق مسائل، صدقہ فطر کی فضیلت اور اس کے مسائل، شوال کے 6 روزوں کی فضیلت اور اس کے مسائل، اور اس کے ضمن میں کچھ باتیں تھیں وہ آپ لوگوں کے سامنے کہہ دی. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. تھوڑی سی دعا کر لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك
وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم يا من لا تراه العيون ولا يصفه الواصفون ولا تخالطه الظنون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار يا من لا تواري منه سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في قعره ولا بحر ما في وعره. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن عين لا تدمع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعلها الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ومن لا يرحمنا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ رمضان میں جو عبادتیں ہوئی اسے اپنے دربار میں قبول فرما لے. رمضان میں جو تراویح ہوئی اسے اپنے دربار میں قبول فرما لے. جو قرآن پڑھی گئی اسے اپنے دربار میں قبول فرما لے. جو روزے رکھے گئے اسے اپنے دربار میں قبول فرما لے. جو صدقہ خیرات ہوئی اسے اپنے دربار میں قبول فرما لے. جو زکوٰۃ کا لینا دینا ہوا اسے اپنے دربار میں قبول فرما. اے اللہ جن مدارس میں زکوٰۃ گئی ان مدارس کو دن دونی رات چوگنی ترقی نصیب فرما. اے اللہ عافیت کے ساتھ ہم سب کے سارے جائز مقاصد کو پورا فرما دے. اے اللہ سارے جائز مقاصد کو پورا فرما دے. ہم سے جو غلطیاں ہوئی اسے معاف فرما دے. دن کے اجالے میں رات کے اندھیرے میں جتنی بھی غلطیاں ہوئی اسے معاف فرما دے. اے اللہ جوانی میں بڑھاپے میں جو غلطیاں ہوئی اسے تو معاف فرما دے. اے اللہ اسے تو معاف فرما دے. اے اللہ تو اسے معاف فرما دے. ہمیں نمازوں کا نور نصیب فرما دے. قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دے. ہمیں اپنے آنکھوں کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. ہمارے دل سے کینہ ہے، کپٹ ہے، حسد ہے، بغض ہے، دنیا کی محبت ہے، دنیا کی لالچ ہے، ان سب چیزوں کو نکال دے. اے اللہ ہمیں شکر گزاری نصیب فرما دے. اے اللہ حالات پر صبر کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ تیرے فیصلوں پر راضی رہنے والا دل نصیب فرما دے. تیری محبت میں برسنے والی آنکھیں ہمیں نصیب فرما دے. تیری یاد میں تر و تازہ رہنے والی زبان ہمیں نصیب فرما دے. تیری اطاعت اور عبادت میں تڑپنے والا اور جھکنے والا دل ہمیں نصیب فرما دے. تھکنے والا دل ہمیں نصیب فرما دے. اے اللہ ہمیں علم نافع نصیب فرما دے. نقصان پہنچانے والے علم سے ہماری حفاظت فرما دے. حلال روزی نصیب فرما دے. حرام اور مشتبہ روزی سے ہم سب کی حفاظت فرما دے. حرام اور مشتبہ روزی سے ہم سب کی حفاظت فرما دے. اے اللہ جو پریشان حال ہو عافیت کے ساتھ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. جو مقروض ہو عافیت کے ساتھ ان کے قرضوں کے ادا ہونے کی غیر سے صورتیں اور شکلیں پیدا فرما دے. اے اللہ جو ذہنی الجھنوں میں مبتلا ہو عافیت کے ساتھ ذہنی الجھنوں سے انہیں نجات نصیب فرما
فرما دے۔ اے اللہ جو کسی گناہ کے کام میں ملوث ہو وہ گناہ نہ چھوٹ رہا ہو، عافیت کے ساتھ وہ گناہ اس سے چھڑوا دے، وہ گناہ اس سے چھڑوا دے، اے اللہ وہ گناہ اس سے چھڑوا دے۔ اے اللہ عافیت کے ساتھ ہمیں قرآن کریم کی محبت نصیب فرما دے، قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا ہم سب لوگوں کے لیے آسان فرما دے۔ اے اللہ دنیا والوں کی محبت دل سے نکال دے اور آپ کی محبت نصیب فرما دے۔ اے اللہ دنیا والوں کے طریقوں کی محبت دل سے نکال دے اور آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے ہماری زندگی کے اندر داخل فرما دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے ہم سب لوگوں کی زندگی میں داخل فرما دے۔ اے اللہ دنیا اور آخرت کی ضروریات کا غیب سے تکفل فرما دے۔ اے اللہ ایسی عزت دے جس کے بعد ذلت نہ ہو، ایسا ایمان دے جس کے بعد کفر نہ ہو، ایسا ایمان دے جس کے بعد نفاق نہ ہو، ایسی ترقی دے جس کے بعد تنزلی نہ ہو۔ اے اللہ تیرا ایسا قرب دے جس کے بعد تجھ سے دوری نہ ہو، تیرا ایسا قرب دے جس کے بعد تجھ سے دوری نہ ہو، تیرا ایسا قرب دے جس کے بعد تجھ سے دوری نہ ہو۔ اے اللہ اس مجلس میں جو پریشان حال ہو عافیت کے ساتھ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہو عافیت کے ساتھ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لے، ان کے حالات کو درست فرما دے، ان کے جائز مقاصد کو پورا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب لوگوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے، ہم سب لوگوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے، ہم سب لوگوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہمیں محروم نہ فرما۔ اے اللہ موت کے بعد کی ہلاکتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دے، موت کے بعد کی ذلت اور رسوائی والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما دے۔ اے اللہ موت کے بعد کے حالات سے ہماری حفاظت فرما دے، جہنم کی سختیوں سے ہماری حفاظت فرما دے، جہنم کی سختیوں سے ہماری حفاظت فرما دے۔ اے اللہ آپ کے عرش کا سایہ ہمیں نصیب فرما دے۔ اے اللہ عافیت کے ساتھ پل صراط پر سے بجلی کی طرح پار فرما دے، بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخلہ مقدر فرما دے۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو بے انتہا قبول فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔